انسان نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا تو ایسا لگا جیسے زمین نے اپنے ہی وجود کے خلاف بغاوت کر دی ہو۔ مگر انسان کی جستجو وہیں نہیں رکی۔ جلد ہی انسان نے ایٹمی طاقت کا ایک ایسا روپ دریافت کر لیا جو عام ایٹم بم سے کئی گنا زیادہ ہولناک تھا، ہائیڈروجن بم۔ اسے بعض اوقات تھرمو نیوکلیئر بھی کہا جاتا ہے، اور اگر سادہ الفاظ میں بیان کریں تو یہ وہ ہتھیار ہے جو سورج اور ستاروں کی توانائی کو زمین پر اتارنے کی کوشش ہے۔ ہائیڈروجن بم کا اصول بالکل مختلف ہے۔ عام ایٹم بم میں بھاری ایٹم جیسے یورینیم یا پلوٹینیم کو توڑ کر توانائی حاصل کی جاتی ہے، مگر ہائیڈروجن بم میں ہلکے عناصر کو آپس میں جوڑ کر ناقابل تصور توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ عمل نیوکلیئر فیوژن کہلاتا ہے، وہی عمل جو سورج میں کروڑوں سالوں سے جاری ہے اور جس کی بدولت زمین پر روشنی اور زندگی قائم ہے۔ ہائیڈروجن بم میں چھوٹے ایٹم جیسے ڈیوٹیریم اور ٹرائٹیریم ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک نیا عنصر پیدا کرتے ہیں، اور اس عمل میں جو توانائی خارج ہوتی ہے وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ٹن روایتی دھماکہ خیز مواد کے برابر ہو سکتی ہے۔ مگر اس بم کو بنانے کا عمل کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فزیکل طور پر ہائیڈروجن بم دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے ایک عام ایٹمی بم کا دھماکہ کیا جاتا ہے تاکہ اتنی زیادہ گرمی اور دباؤ پیدا ہو جو فیوژن عمل شروع کر سکے۔ پھر یہ شدید حالات ہلکے ایٹموں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپس میں جڑ کر ایک تباہ کن دھماکہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہائیڈروجن بم عام ایٹمی بم کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر عام ایٹم بم کسی شہر کو تباہ کر سکتا ہے تو ہائیڈروجن بم پورے ملک کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں ہائیڈروجن بم بنانے کی دوڑ دوسری عالمی جنگ کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ امریکہ نے 1952 میں پہلا کامیاب ہائیڈروجن بم تجربہ کیا، جسے آئی وی مائک کہا جاتا ہے۔ یہ تجربہ مارشل آئی لینڈز کے ایک دور دراز جزیرے پر کیا گیا تھا، اور اس کا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورا جزیرہ ہی نقشے سے مٹ گیا۔ سوویت یونین نے 1953 میں اپنا جواب دیا، اور 1961 میں روس نے ٹسار بمبا کا دھماکہ کیا، ایک ایسا دھماکہ جس کی شدت آج تک انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نیوکلیئر دھماکہ ہے۔ اس دھماکے کا بادل 60 کلومیٹر کی بلندی تک اٹھا اور اس کی روشنی ہزاروں کلومیٹر دور سے دیکھی گئی۔ برطانیہ، فرانس اور چین نے بھی جلد ہی ہائیڈروجن بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ بعد میں بھارت نے 1998 میں اپنے پوکھران ٹیسٹ میں ایک تھرمو نیوکلیئر ڈیوائس کا تجربہ کیا، حالانکہ اس پر دنیا بھر میں کچھ شبہات کا اظہار بھی کیا گیا۔ پاکستان نے بھی اسی سال اپنے کامیاب ایٹمی تجربات کیے، اور پھر پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب 28 مئی 1998 کو صوبہ بلوچستان کے علاقے چاگی میں 5 دھماکوں کے ذریعے دیا تھا۔ 27 برس قبل ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس دن کو پاکستانی قوم یوم تکبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے بھی 2016 میں اعلان کیا تھا کہ اس نے بھی ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے، مگر بہت سے ماہرین اب بھی اس دعوے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 210 ممالک میں سے 8 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ ان میں روس، امریکہ، فرانس، چین، برطانیہ، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور شمالی کوریا شامل ہیں، اور ان 8 ممالک کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار روس کے پاس ہیں، جن کی تعداد 7000 ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ کے پاس 6800 کے قریب ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرانس کے پاس 500 کے قریب ہیں۔ چوتھے نمبر پر چین کے پاس 400 کے قریب ہیں۔ 5ویں نمبر پر برطانیہ کے پاس 300 کے قریب ہیں۔ 6 نمبر پر پاکستان کے پاس 290 ہیں۔ 7ویں نمبر پر بھارت کے پاس 130 کے قریب ہیں۔ 8ویں نمبر پر اسرائیل کے پاس 90 اور شمالی کوریا کے پاس 50 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ ہائیڈروجن بم صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، طاقت کی انتہا، تباہی کی معراج۔ یہ اتنا مہلک ہے کہ اس کے استعمال کے بعد زمین پر کئی برسوں تک نیوکلیئر ونٹر آ سکتا ہے، ایک ایسا دور جب آسمان دھوئیں سے ڈھک جائے گا، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی، درجہ حرارت گر جائے گا اور زندگی کا بیشتر حصہ فنا ہو جائے گا۔ اس بم کی تباہی کا عالم یہ ہے کہ اگر چند درجن ہائیڈروجن بم پھٹ جائیں تو انسانی تہذیب کا وجود ہی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ شاید اسی خوف نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے معاہدے کریں، مگر ہائیڈروجن بم کی موجودگی
اب بھی اس دنیا پر ایک ایسا سیاہ سایہ ہے جو کبھی بھی حرکت میں آ سکتا ہے اگر انسان نے ہوش سے کام نہ لیا۔ آج جب ہم ستاروں کی کھوج میں ہیں، مریخ پر بستیاں بسانے کے خواب دیکھتے ہیں، تو یہ ہتھیار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی سیارے کو تباہ کرنے کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔